آپ جیسے سینئر صحافی ہو کر جب اس قسم کا سوال کرتے ہیں تو تھوڑا سا تعجب ہوتا ہے ہمیں کہ ایک ہی جمعیت علماء اسلام ہے پورے ملک میں سرگرم ہے، معاشی بدحالی پر بھی، مہنگائی پر بھی، پارلیمنٹ میں بھی، باہر بھی، لیکن ہمارے سرگرمیوں سے شاید آپ کو اطلاع نہیں ہے۔ واللہ عالم، روز ہمارے دل سے پروگرام ہوتے ہیں، تو ہم ہی تو ہیں میدان میں۔ اگر اسٹیبلشمنٹ سے متعلق کوئی بات ہوتی ہے وہ بھی ہم کرتے ہیں، اگر شو پیس حکومت کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو ہم کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنے کارکردگی میں مطمئن ہیں، لیکن اب جو ہمارا حجم ہے آپ ہم سے مانگتے ہیں، وہ جو پیپلز پارٹی کے ممبر ہیں یا مسلم لیگ کے ممبر ہیں، پھر وہ حساب تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، یہ بھی ایک سوال ہے کہ اس دفعہ یقینی طور پر خیبر پختونخوا میں حکومت کرنی تھی ہماری، بلوچستان میں بھی ہم اکثریت میں آ رہے تھے، لیکن ہمارا راستہ روکا گیا۔ 2013 کے الیکشن، 2018 کے الیکشن، 2024 کے الیکشن، تو یہ جو قوتیں مداخلت کرتی ہیں انتخابات میں، 47 فارم کے تحت من پسند لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں، پھر پارلیمنٹ میں لاتے ہیں۔ اب ملک ان سے چلنے والا نہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قوم کو آپ چھوڑیں، اپنے نمائندے وہ خود منتخب کریں۔ ایسے لوگ جو آتے ہیں یقین جانیے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کیا چیز ہے، پارلیمنٹ کرنا کیا ہے، قانون سازی کیا ہوتی ہے، بس کیونکہ منظور نظر ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو کسی بھی زیادتی پر، کسی بھی ظلم پر اس کا ضمیر نہ جاگ اٹھے، تو اس لیے ہمارا جھگڑا شروع سے الیکشن کمیشن ہو یا سول بیوروکریسی ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو، ان سے ہمارا اختلاف یہی رہا ہے کہ تم آئین نے جو حدود متعین کیے ہیں ان کو پھلانگ کے تم سیاسی معاملات میں مداخلت کرتے ہو۔ اب 70-75 سال ہو گئے ہمارے ملک کو، ہمارے ملک میں ابھی تک سیاسی استحکام نہیں آیا، معاشی استحکام نہیں آیا، قرضوں تلے دبے جا رہے ہیں، اپنے اثاثے بیچ رہے ہیں، اپنے اثاثے بیچ کے قرضے لے کے ہم سالانہ بجٹ بناتے ہیں۔ تو یہ کون سی قوتیں ہیں جو جمہوریت کو پنپنے نہیں دیتے، جو اسلام، جو ہمارا آئین کا بنیادی جو محور ہے وہ ہے اسلامی فلاحی ریاست کا تقاضا۔ میں آپ کو عرض کروں کہ یہ بیچارے جب پاکستان بنا تو وہ طاقتیں یہاں مسلط ہوئی جن کو نہ اسلام سے تعلق، نہ شریعت سے تعلق، نہ فلاحی ریاست سے تعلق، یہاں تک کہ اتنے نااہل تھے کہ 26 سال تک آئین نہیں بنا سکے، حکومتیں بنتی رہی ان کی، اور عبوری آئین پر، ایڈھاکزم پر ملک چلایا 26 سال۔ اور جب ہم آئے پارلیمنٹ میں تب قوم کو آئین ملا، تب اس ریاست کو آئین ملا۔ ہم آئے پارلیمنٹ میں تو ختم نبوت کا مسئلہ حل ہوا۔ تو جناب والا یہ کرپشن کی بات چلتی رہتی ہے۔ پچھلے ایام میں مشرف صاحب نے کمر باندھ لیا کہ کرپٹ لوگوں کو میں گرفتار کروں گا، تو یہ کروں گا، تو وہ کروں گا۔ پھر ان کرپٹ لوگوں کے جناب والا فہرست شاہی کہ کون کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستانی خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے، وہ نام آ گئے سب کے۔
اس میں جمعیت علماء اسلام میں سے کسی کا نام نہیں، کسی نے ہمیں شاباش بھی نہیں دیا کہ اس گند میں رہتے ہوئے تم دامن بچا کے چل رہے ہو. ہم چیف منسٹر بھی بنے، وفاقی وزیر بھی بنے، صوبے میں وزیر رہے، دامن بچا کے چلے. تمام تر مخالفت کے باوجود ایک کرپشن کا کیس ثابت کرے ہمارے ساتھی پہ یہ 40 سالہ مدت میں. لیکن پھر بھی ایسے لوگوں کو لاتے ہیں جن کا نہ معیشت سے واسطہ، نہ اقتصاد سے واسطہ، نہ کوئی ملک سے محبت اور لگاؤ، سوائے اس کے کہ کرپشن کریں، اپنا پیسہ باہر بھیجیں. اور یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ طریقہ پسند ہے، ہمارے سول بیوروکریسی کو بھی، اور کیا کر سکتے. تو اس لیے مہنگائی کے خلاف میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں. اور ابھی جو پی آئی اے کو پرائیویٹ سیکٹر میں دینے کی بات ہوئی، فیصلہ ہوا، میں اس کمیٹی کا ممبر بھی ہوں، میں نہیں کیا. میں نے یہ سوال اٹھایا کہ پی آئی اے سے وابستہ جو ملازمین ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا. ہزاروں کی تعداد میں باہر بھی سے وابستہ ملازمین ہیں، لیکن ہمارے سرگرمی سے شاردات کو کپڑا نہیں ہے. بچوں کا روز ہمارے دل سے جھگڑے سے کرتے جا رہے ہیں. جیسے 27 میں ترمیم پاس کیا، اسی طرح یہ بھی پاس کیا، یہ بھی فیصلہ کر لیا. ابھی آگے ریلوے کی بات ہے، کیا کیا چیزیں آ رہی. تو ہم اپنے حجم کے مطابق قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب، جمعیت علماء اسلام اپنا فرض ادا کر رہی ہے. کاش پوری قوم میں شعور پیدا ہو، سمجھ پیدا ہو کہ اگر ہم اس طرح ان کو دیکھتے رہے تو پتہ نہیں پاکستان کا انجام کیا ہوگا. آج خیبر پختونخوا میں آگ لگی، کوئی شخص محفوظ نہیں. بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے، سڑکیں بند ہیں، ہم جیسے لوگ بھی سفر نہیں کر سکتے. یہاں تو شہرت یہ ہے نا کہ پنجابی کو مارتے ہیں، وہاں تو جو پارلیمنٹ کا ممبر ہوگا، وہ سرکاری ملازم ہوگا، وہاں کا ہی ہوگا، بلوچ ہوگا، پشتون ہوگا، ڈپٹی کمشنر ہے، ایم پی ہے، وہ لوگ بھی اٹھائے جا رہے ہیں، ان کے لوگ بھی قتل ہو رہے ہیں. کون سی طاقت ہے؟ اب اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو بہرکیف دینی قوتیں بھی متحرک ہو گئی ہیں. پچھلے ایام میں کراچی میں اجلاس بھی ہوا تھا، میں اس میں شریک تھا. تو یہ ہے ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان جہاں ہمارے عقائد محفوظ نہیں ہے، جہاں شعائر اسلام محفوظ نہیں ہے، جہاں مساجد محفوظ نہیں ہے، جہاں مدارس محفوظ نہیں ہے، جہاں سے ہم پڑھ کے ہمارا عقیدہ و ایمان صحیح ہو جاتا ہے، وہ ادارے صحیح طور پر کام کرنے ان کو نہیں دیا جا رہا. لیکن ہم اپنا فرض آخر حد تک نبھائیں گے، اور مدارس اور مساجد اور ختم نبوت اور ناموس صحابہ اہل بیت، یہ ہمارے لیے یہ ریڈ زون ہے، اور ان کا تحفظ بھی کریں گے. اور جو بھی ریڈ زون کو کراس کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم سخت سے سخت مزاحمت کریں گے. اس وقت ایک سیاسی حلقے کی طرف سے سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، قومی میڈیا پہ باہر بیٹھ کے لوگ جانا جی پاکستان کے خلاف. اگر ایک شخص کے متعلق میں کوئی رائے رکھتا ہوں تو یہ رائے رکھنے کا حق مجھے آئین دیتا ہے. میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، آپ باشعور لوگ ہیں، پھر صحافت سے آپ لوگوں کا واسطہ ہے، یہاں بھی موجود علماء ہیں. اس بات کو ہر کوئی سمجھتا ہے
کہ جب آئین میں ترمیم کی جاتی ہے وہ ترمیم خالصتاً ملکی مفاد میں، قومی مفاد میں ہوتا ہے۔ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا 27ویں ترمیم جو بعض شخصیات کو تا حیات تحفظ دینے کے لیے آئین میں ترمیم کیا گیا۔ اب اگر اس پر کوئی بھی پارٹی، آپ، میں، زید بکر اگر بات کریں کہ یار یہ اچھا نہیں ہے، تو یہ ملک سے بغاوت ہے، یہ ریاست سے بغاوت ہے۔ یہ تو ہم اس شخص کو کہتے ہیں کہ اس نے اتنا زور لگا کہ اپنے آپ کو مستثنا قرار دلوانے کے لیے آئین میں ترمیم کروائی۔ یہ ظلم نہیں ہے، یہ زیادتی نہیں ہے۔ اب اگر یہ بات میں کروں، آپ کریں، وہ کریں، کہتے ہیں بغاوت ہے ریاست سے۔ کیوں بھائی؟ سر یہ مولانا صاحب اور آپ کی جماعت کا موقف رہا ہے کہ ہر دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ یا تو انقلاب کے ذریعے رک جائے گا یا پھر پوری قوم اٹھے اور ان کا ہاتھ ان قوتوں کے گریبانوں تک پہنچے تاکہ آئندہ اس قسم کی وہ حرکتیں نہ کریں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آئین کی پاسداری سب کریں۔ میرے لیے بھی آئین نے راستہ متعین کیا ہے، حدود اربع متعین کیا ہے، آرمی چیف کے لیے بھی کیا ہے، حکومت کے لیے بھی کیا ہے، چاہے وہ بیوروکریٹس ہیں، سول ہیں، آرمی ہیں، سب کے لیے ایک حدود متعین کیا ہے کہ ان حدود کے دائرے میں رہ کر ہم نے اپنے فرائض انجام دینے ہیں۔ اگر میں اپنے فرائض سے تجاوز کرتا ہوں تو میں غلط کرتا ہوں، اگر کوئی اور کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ لوگ سبق نہیں لیتے ماضی سے، تو جب تک قوم نہیں اٹھے گی، اب 47 فارم کی بنیاد پر ان کے منتخب نمائندوں کو پیچھے دھکیل کے ایسے فالتو لوگوں کو بھیج دیتے ہیں، تو پھر قوم کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ان کی امانت، جس کو انہوں نے اپنی امانت دی ہے، سونپے ہے، کم از کم اس کے حق کے لیے تو اٹھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک افغانستان کی بات کی، ہماری نظر میں افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے، اور افغانستان جو طالبان کی صورت میں جب بھی ماضی میں حکومت بنی یا اب، یہ ہمارے دوست تھے، یہ ہم سے دور کیوں ہوئے؟ ان وجوہات کی تلاش کرنی چاہیے۔ جہاں تک پاکستان کا الزام ہے کہ طالبان دراندازی کر رہے ہیں، تو دراندازی کو روکنا کس کا کام ہے؟ ہمارا کام ہے یا طالبان کا کام ہے؟ طالبان کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی اگر آپ کے بارڈر کو پھلانگتا ہے، آپ اس کو مارے، اس کو بمباری کرے، جو بھی کرے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے اعلان کیا ہوا ہے کہ اب وہ جہاد جو افغانستان کے لیے ہو رہا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب جب تک کہ حکومت کوئی فیصلہ نہ کرے، اس وقت تک کوئی بندوق نہ اٹھائے، کہیں بھی، پاکستان میں، کہیں رشیا میں، کہیں چائنا میں، کہیں پڑوسی ممالک میں، ان کو اب اجازت نہیں ہے امارت اسلامی کی طرف سے۔ تو وہ بار بار اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں، اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب الیکشن سے پہلے چلے گئے تھے افغانستان، اور اسٹیبلش کی منظوری سے، اس وقت حکومت کی منظوری سے، اور پھر اچھے مذاکرات کیے، امیر المومن سے بھی ملاقات ہوئی، اور بہت سارے باتوں پر اتفاق بھی ہوا۔ یہاں آ کے انہوں نے بتا دیا، یہ لوگ بھی خوش ہو گئے، لیکن اس کے بعد پھر امریکہ بہادر ناراض ہو گئے کہ فضل الرحمان کون ہوتا ہے وہ افغانستان کے مسائل حل کر دے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ الیکشن میں جو ہمارے ساتھ ہوا، تو ہم تو اپنے حد تک ایک نیک نیتی کے ساتھ کہ ادھر بھی مسلمان ہیں، یہاں بھی مسلمان ہیں، پھر ہم خون شریک مسلمان ہیں، آدھے افغان ادھر ہیں، آدھے ادھر ہیں، رشتہ داریاں ہیں، اب ہم آپس میں لڑیں یا ایک دوسرے کو قتل کریں، مطلب نہ اس کی شریعت میں گنجائش ہے، نہ ہمسائے داری میں اس کی گنجائش ہے۔ تو اس لیے ہم حکومت سے کہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ کوئی سنجیدہ مذاکرات ہو، مسائل کو حل کرنے کے لیے، حقائق جو زمینی حقائق ہیں
उनको भी ज़रा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे चैनल डेली जी10 न्यूज़ पाकिस्तान के सब्सक्राइबर बेल के बटन को दबाएं। G10 ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜਨਾਬ। थैंक यू।